والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روزگاروں سورہ الاعراف ساتویں سورہ جو ہے ساتویں سورہ الاعراف آیت یہ ابتدائی جو آیات جن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے سورہ الاعراف ایک سو 89 صفحوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تو رفتان مکرم یہ جو سورہ الاعراف کی آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، ان میں جو مسائل ہیں ہمارے اور آپ کے امت مسلمہ کے حوالے سے، ان میں سے پہلا مسئلہ کیا تھا آیت نمبر 2 میں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل دماغ میں قرآن پاک کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ قرآن کا کوئی حکم تنگی کا باعث پڑے ہم حکم نہیں، یعنی کتاب اللہ میں کوئی حکم ایسا نہیں جو عالم انسانی کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے حرج کا باعث ہو۔ حرج اصل میں بیڑی کو کہتے ہیں، بیڑیاں جو گھوڑے کے پاؤں میں یا اونٹ کے یا اس طرح آگے بڑھنے سے رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ تو دین اسلام کا کوئی حکم، کوئی امر، کوئی نہیں ایسی نہیں کہ جو عالمی انسانی کے ارتقاء میں، فروغ میں، پراسپیرٹی میں وہ نقصان کا باعث ہے، اس کو آگے بڑھنے سے روکے۔ یہ ایک منتقل دین اسلام کا اصول ہے، باقی احکام پر اس کی اپلیکیشن یہ دوسرا مسئلہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب الہی کیوں نازل ہوئی ہے تاکہ اس کے ذریعے بیدار کیا جائے۔ انذار کا معنی ہوتا ہے اس کا موسم سوروں کو جگانا، اور اگر کوئی قافلہ آمادہ سفر ہے، منزل کی طرف رواں ہے، تو اسے بتا دینا کہ راستے میں حد کہاں ہیں، خیاں کہاں ہیں، خطرات کہاں ہیں، رہزن کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا تدارک کیسے ہوگا، کھاد اور کھانچی سے آپ کیسے گزریں گے، رہزنوں سے کیسے نظر آزما ہوں گے، اور سوؤں کو جگانا۔ تو قرآن کا ایک مقصد سوؤں کو جگانا ہے، اور جہاں جائیں تو انہیں منزل کی طرف رواں دواں کرنا ہے، اور منزل کی طرف رواں دواں ہونے والوں کو راستے کے خطرات سے آگاہ کرنا ہے، اور راستے کے خطرات کی آگاہی کے ساتھ ساتھ ان خطرات سے بچنے کے لیے تدابیر اور طریقہ کار بتانا ہے۔ تو انذار ان 4 مراحل پر یا 4 تقاضوں پر مشتمل ہے۔ فرمایا وذکریٰ للمؤمنین، نہ صرف یہ قرآن جگانے کے لیے ہے، بیدار کرنے کے لیے ہے، آگاہی کے لیے ہے، مزید قرآن ذکرہ اردو کے ہاں اچھی شہرت کو کہتے ہیں، جس طرح ایک تو نوٹوریس ہوتا ہے
جسے ہم بدنام کہتے ہیں، اور ایک نیک نام ہوتا ہے، یعنی نیک نامی جو ہے، نیک نامی، شرف، مجد، بزرگی، عربوں کے یہاں اسے ذکرہ کہتے ہیں، تو ذکرال المؤمنین، یعنی یہ قرآن اہل ایمان کو ایک بلند مقام پر پہنچانے کے لیے ہے، بلند مقام پر انہیں پہنچائے گا، اور اس قرآن پر چلنے کے نتیجے میں اقوام عالم میں ان کی نیک نامی ہوگی، اچھی شہرت ملے گی، اقوام عالم میں ان کا ذکر جلیل ہوگا۔ اس کے بعد اسٹارٹ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے اہل ایمان، اے مومنین جن کا باقبل ذکر ہے، اتبعوا پیچھے پیچھے چلو، پیچھے پیچھے چلتے رہو، ماں اس چیز کے انزل جو نازل کی جا چکی ہے، الیکم تم سب کی جانب، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب جس کا ماقبل ذکر ہے، کتاب انزل الیک، وہ منزل من اللہ کتاب کی اتباع کرتے رہو، پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ تو جس طرح یہ کتاب انزل الی الرسول ہے اس کا مطلب، اسی طرح یہ انزل الینا بھی ہے، الیکم کے حوالے سے، یا ہماری اور آپ کی اور امت اور عالمی انسانیت کی طرف بھی یہی کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو یہ کتاب انزل الی الرسول بھی ہے، اور انزل الی اہل ایمان بھی ہے، اور انزل عالمی انسانی بھی ہے۔ تو دو کتاب اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہاں ایک نقطہ یا قابل غور بات یہ ہے کہ فرمایا انزل الیکم من ربکم، اور یہ بھی فرمایا کہ انزل الیکم من الہکم، من الہکم، الہ نہیں کہا، رب کا، کیوں کہ رب کا معنی ہے ربوبیت کرنے والا، نشو و نما دینے والا، یعنی کتاب الہی کا مقصد عظیم کیا ہے؟ نشو و نما، ربوبیت۔ تو ربوبیت دو طرح سے ہوتی ہے، نشو و نما، تو جسم کی نشو و نما، اور جسے جان کہتے ہیں، روح کہتے ہیں، سول کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں۔ تو روح کی نشو و نما، بالغی، ربوبیت، اور مادی جسم کی نشو و نما، تو دونوں ربوبیتیں جو ہے نا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ مادی جسم کی نشو و نما کے لیے خالی کائنات میں بے پناہ وسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں نور فطرت، نور دلیل، اور نور عقل، نور وجدان، یہ چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ اور پھر نفس کی ذات کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی ہے، اپنا آخری کلام۔ تو رب کے اندر یہ یعنی نقطہ ہے کہ وہ جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وہ تمہاری ربوبیت، نشو و نما، فروغ، بالیغی چاہتا ہے، تو اس نے تمہاری نشو و نما ہی کے لیے اپنا یہ آخری کلام نازل فرمایا۔ اہل ایمان وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، پس نہ اتباع کرو، نہ اتباع کرنا، من دونہی، من دونہی میں عام جو ہمارا ترجمہ ہے، اور بعض قرآن کے نام پر اٹھنے والے افراد اور ادارے، انہوں نے بھی اس میں غلطی کھائی ہے۔ وہ ترجمہ کر دیتے ہیں من دونہی، اس کے سوا، اور معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کے علاوہ کسی کی بات ماننا، کسی کی بات سننا، کسی کے کہے کہ چلنا، یہ شرک ہے۔ اور پھر اس میں دونوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیتے، اور آپ کے اقوال، افعال، اعمال، ان کے بارے میں بھی یہی یعنی غیر صحیح یا بہت زیادہ غلطی پہ مبنی نقطہ نظر اضافہ کر لیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال، اعمال، سنتیں ثابتہ، سبیل المومنین، اسوہ حسنہ، سب کے بارے میں یعنی دشمنی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ غلط بات۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ما سوا کی اتباع سے روکا ہو،
تو اس صورت کے اندر قرآن میں تضاد ثابت ہو جائے گا. مثلا قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو کہ جن کا رخ اور رجحان اللہ کی طرف ہے. والدین کی اتباع، اساتذہ کی اتباع، اہل ایمان کی اتباع، بڑوں کا بڑے جو نیک راستے پر تھے ان کی اتباع. تو اگر قرآن کے سوا کسی چیز کی اتباع ممنوع ہے تو سبیل المؤمنین کی اتباع، اہل تقویٰ کی اتباع، اہل انابت کی اتباع، یہ تو تضاد ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور یہ اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ کوئی قرون اولیٰ کے ساتھ یا خلافت راشدہ کے ساتھ تو خاص نہیں ہے. آج بھی جب آپ اپنا نظام بنائیں گے تو جو آپ کا امام ہوگا، مرکز ملت جسے آپ کہتے وہ ہوگا، کیا ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے؟ اور کیا وہ اتباع کرانے کے دوران پر قرآن کی آیتیں پڑھا کرے گا؟ تو من دونہ کا یہ معنی غلط ہے. من دونہ کا معنی ہے ہٹا ہوا. ہٹا ہوا معنی یہ ہے ہر وہ چیز جو کتاب الہی سے، کلام الہی سے ہٹی ہوئی ہو، اس کے خلاف ہو، اس کے اینٹی جائے، اس کی اتباع نہیں کرنی. یعنی اتباع کرنے کے لیے شرط ہے کہ اصل اتباع کلام الہی کی ہے. پھر ہر وہ قول، فعل، عمل جو کلام الہی کے خلاف نہ ہو، اس کی روح کے خلاف نہ ہو، اس کے منشا کے خلاف نہ ہو، اس کے مقصود کے خلاف نہ ہو، اس کی اتباع لازم ہے. ابھی ہم قرآن سے دیکھیں گے. اور جو چیز اس سے ہٹی ہوگی اس کی اتباع کرنا غلط ہوگا اور ہم اس کے پابند نہیں ہوں گے. ابھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں. من دونہ اس کلام الہی سے ہٹے ہوئے، منحرف، یعنی اس سے جو ہینڈی کرنے والے ہیں ان کی اتباع نہیں کرنی، اور یا سرپرست ان کو اپنا سرپرست نہیں بنانا. قلیل ما تذکرون، اور اگر تم نے کلام الہی کی اتباع نہ کی یا کلام الہی سے ہٹے ہوئے، مڑے ہوئے، اور یا کی کتابوں کی، مصنفوں کی اتباع کی، تو یہ سمجھا جائے گا کہ تم نے کلام الہی سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں. ہم سورہ النساء، چوتھی سورہ، اور آیت 115، 117 صفحہ ہے سورہ النساء، آیت 117 کا صفحہ 117، آیت 115 سورہ النساء. قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، شقا شین کاف کا، الگ ہو جانا، الگ ہو جانا. شاہراہ عظیم جو ہے، شاہراہ اعظم جو نہری سڑک، اس سے ادھر ادھر ہو جانا. یہ جو ادھر ادھر ہو جانا ہے اصل راستے سے، وہ بھی علیحدگی، جدائی، کاٹ لینا اپنے آپ میں. تو جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو کاٹ لے گا، جو کوئی رسول کے راستے سے یا رسول سے، اس کے نظام سے، اس کے زبان سے، جس حوالے سے وہ تشریف لائے ہیں، تو ان سے الگ ہو کر کوئی راستہ اختیار کرے گا. ومن، اور جو کوئی جو شاخص راستہ علیحدہ اختیار کر لے، جدائی اختیار کر لے، اس سے الرسول. اور جہاں بھی الرسول آئے گا تو اس کا اول اطلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی بات پر ہے. تو جو کوئی علیحدگی اختیار کر لے، الگ ہو جائے، کس سے؟ رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے راستے سے، ان کے بتائے ہوئے
جو نظام حیات ہے ان سے جو کوئی الگ اختیار کر لے، اور آگے فرمایا من بعد ما تبین له الہدی، اس کے بعد کہ رسول نے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو روز روشن کی طرح عیان کر دیا، بیان کر دیا، ابھار پر وہ روشنی ہدایت اللہ کی اس کے سامنے آ گئی، یعنی اللہ کی ہدایت کے روز روشن کی طرح عیاں ہو جانے کے بعد جو اس روشنی پر ایمان لے آئے وہ رسول سے الگ ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ جی میں نے تو قرآن کو ماننا تھا وہ مان لیا، اور میں رسول کی اطاعت نہیں کروں گا، رسول کی اتباع نہیں کروں گا، رسول کے اوامر و نواہی کو نہیں مانوں گا، یہ غلط بات ہے۔ یعنی رسول کی اتباع اطاعت واجب ہے اللہ کے کلام پر ایمان لانے کے بعد، اور اگلی بات قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اتنی بات ہی نہیں ہے کہ رسول کی آپ نے اطاعت کرنی ہے، مزید برآں یہ کہ سبیل المؤمنین، المؤمنون حقا کون ہے؟ سورہ الانفال کے حوالے سے صحابہ کرام، قرآن پر ایمان لانے والے، اور قرآن پر ایمان لانے والے پہلے درجے میں کون سے؟ مہاجرون انصار، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ تو دو صحابہ مہاجر و انصار جس راستے پر چلتے ہیں، جس راستے پر چل رہے ہیں، سبیل المؤمنین، یعنی مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، یعنی نہ صرف رسول کا مطیع بننا ہے، مزید طرف یہ کہ المؤمنون کا جو طریقہ کار ہے، اجماع ہے، جس پہ وہ اتفاق کر لیں کتاب اللہ کی تنظیم میں، حفاظ میں، اس راستے کو چھوڑ کر کچھ اور راستہ اختیار کرنا تو نولی ما تولا، تو فرمایا کہ اس کو بے لگام گھوڑے کو ہم روکیں گے نہیں، جدھر اس کا منہ چاہے اٹھا لے، بے لگام ہو کر جہاں جانا چاہے چلا جائے، کوئی روک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو موقوف نہیں کریں گے، پاؤں ہاتھ چل نہیں ہوں گے، وہ سوچے گا، سمجھے گا، تصانیف کرے گا، کتابیں لکھے گا، نولی ما تولا، جدھر رخ وہ کرنا چاہے گا اللہ پاک اس کے لیے راستہ کھلا چھوڑیں گے، کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی فوری گرفت نہیں ہوگی، لیکن انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پہنچا دیں گے ہم اسے انجام صاحب جہنم میں، وساعت مصیرا، اور جہنم کوئی سیرگاہ نہیں ہے، بہت برا ہے انجام یا ٹھکانہ جہنم۔ یعنی گویا کہ نہ صرف الرسول کی اطاعت ہے بلکہ الرسول کے ساتھ اہل ایمان اس اہل ایمان کے راستے سے جدا ہو کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا، یہ بھی جہنم میں جانے کا باعث بنے گا۔ صرف شرط یہ ہے کہ رسول کا جو اطاعت کا نظام ہے وہ بھی اللہ کے اذن قانون کے ماتحت ہے، اور مومنون کی پہچان بھی القرآنی ہے، یعنی کوئی ایسی بات جو منسوب رسول ہو لیکن خلاف قرآن ہو، منسوب صحابہ ہو لیکن وہ خلاف قرآن ہو، تو ہم ان کی نسبت رسول اور نسبت اصحابی تسلیم نہیں کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ وہ تو اول درجے میں کتاب الہی کی مومن تھے، بس ان کی کوئی ایسی بات جو خلاف قرآن ہے اس کو ہم قول فعل اور امر رسول مانیں گے نہیں، اس کو ہم صحابہ کا قول مانیں گے نہیں، کیونکہ وہ اول درجے کے مومن اور مسلم تھے۔ مثلا سورہ الانعام 6 سورہ اور اس کا محترم اور آیت نمبر 50، یہ 160 صفحہ 160 صفحہ آیت نمبر 50 نیچے سے دوسری سطر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اعلان
قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علی الاعلان یہ بات کہہ دیں کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں۔ آج تو ہر چھتری والا اس کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے تمام خزانے اب کسی کے پاس ہیں۔ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ وہ تو اپنی وحدت لیے بیٹھے اللہ نعوذ باللہ، اور جو کچھ لینا ہے وہ تو فلاں سرکار سے لیں گے، فلاں دربار سے لیں گے، فلاں نظام سے لے لیں گے، لڑکے لڑکیاں ملازمتیں کامیابیاں۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں۔ نمبر 2، ولا اور نہ ہی اعلم الغیب، کل ہونے والا کیا ہے الغیب، میں اس کا عالم نہیں۔ لاٹریاں، قرآن اندازیاں، نمبر، میں جی ریس کے گھوڑوں کے کل ایسا ہوگا، شاہی بتاؤ تو صحیح۔ وہ گالی دیتا ہے تو اس کو بھی مانگتی ہے تو 1 نمبر ہے، پھینکتی ہے تو نعوذ باللہ فلاں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ولا عالم الغیب، آنے والا کل کیا رکھتا ہے اپنے اندر مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں غیب نہیں جانتا۔ نمبر 3، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، سپر مین ہوں، اللہ ہوں، اللہ کا اوتار ہوں نعوذ باللہ، یعنی میں فرشتہ یعنی مافوق البشر نہیں ہوں۔ اور نبی کا بشر ہونا رخ محترم یہ امت اور انسانیت اور میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، حوصلہ ہے، یہ ہمیں سہارا دیتا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام پر چل کر اللہ سے انعام پائے، ہم بھی اللہ کے کلام پر چل کر اللہ کے انعام پا سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ نعمت نبوت جو ہے وہ ختم نبوت کے بعد ناممکن نہیں، یعنی ختم نبوت کے بعد نبوت کا پانا اور حقیقی طور پر رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مقام پانا، یہ 2 چیزیں جو ہیں ممکن نہیں، لیکن کلام الہی پر چل کر فیوز برکات انعامات حاصل کرنا اس کے لیے آج بھی دروازہ کھلا ہے۔ تو میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان 3 چیزوں کی نفی کے بعد اب اچھی بات آ رہی ہے کہ میں کہتا یہ ہوں، یہ تو نہیں کہتا، یہ کہتا اور کرتا ہوں۔ کیا کہتا اور کرتا ہوں رفقا محترم؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، یہ ان اور الا کا حصر ہے، ان اور الا، اور یہ حصر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں اس کے بعد کوئی اور حضر یا زور پیدا کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ میں تو اتبع پیچھے پیچھے چلتا ہوں، پیچھے پیچھے چلتا ہوں، کس چیز کے رخ محترم؟ الا ما یوحی الی، اس چیز کے جو وحی کیا جاتا ہے میری جانب، جو وحی کیا جا رہا ہے میری جانب۔ اور سورہ اسی الانعام کی آیت 19 میں فرمایا وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف تو وہی کیا گیا ہے یہ قرآن، یعنی وہی قرآن رسول کے لیے بھی بائنڈنگ ہے، رسول بھی وہی قرآن کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اس انداز میں رخصار محترم اس کے لیے سورہ یونس 10ویں سورہ آیت نمبر 15 اور 16 صفحہ 252 ہوگا، صفحہ 252 سورہ یونس آیت 15 پہلی سطر ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں، اور اللہ کی آیتیں کیسی ہیں رخصار محترم؟ گجلت، گول مول، مبہم،
جو سمجھ میں نہ ہے نعوذ باللہ. اللہ پاک اپنی آیتوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ بینات. بینات کا معنی دو واضح کلیئر کٹ. یعنی اللہ کی آیتیں فیصلوں کے طور پر نازل ہوئی ہیں. اللہ حکم الحاکمین قاضی ہیں، تو اگر قاضی کا فیصلہ ہی اس کا محترم گول مول ہو تو وہ فلاح اور فریقین کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کی آیتیں بینات ہیں، دو واضح کلیئر کٹ. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہنے لگتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی، یعنی جنہیں مرنا یاد نہیں، اللہ کے حضور میں پیشی یاد نہیں. انہیں یاد نہیں ہے کہ آخر کار مالک الملک کے سامنے پیش ہونا ہے، اور مالک الملک پوچھیں گے کہ اپنی زندگی کس کے مطابق گزاری، مالک کے قوانین کے مطابق یا انسانوں کے ساختہ قوانین کے مطابق. تو جو ہم سے امید وہ کہتے ہیں، یقین نہیں رہا انہیں کہ مرتا تو نے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، وہ کہتے ہیں نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، یہ قرآن جو ہے یہ بڑا سخت ہے، پیروں فقیروں ادھر ادھر تقریر، کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا، شرک بدعت احداث فی الدین. تو اس قرآن کو تبدیل کر دو، ان کو کہہ رہے کہ قرآن تبدیل کرو، کوئی اور قرآن لے آؤ. اور اگر ایسا نہیں کرتے اور بدل ہو تو کم از کم اس میں کوئی چینج لے آؤ. وہ توحید والی آیات، دین کے خالص ہونے والی جو آیات ہے، کتاب اللہ کی خالص اتباع، یہ جو کم از کم آیات ہیں ان کو تبدیل کر دو. یہ اللہ کا کرم ہے رفتہ محترم کے 1400 سال پہلے یہ نزول قرآن کے وقت مسئلہ آیا، اور نزول قرآن میں اللہ رحمان نے یہ مسئلہ حل کر ارشاد ہوتا ہے کل، یعنی یہ جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو جو لے کر اٹھے ہیں ان کو جواب دو. خود آپ ارشاد فرما دیں، آپ انہیں کہہ دیں. کیا ارشاد فرما دیں رفتہ محترم؟ ما یقولو لی، ما کا معنی نہیں ہے، اور یقونوں کے اندر کیا رفتہ محترم کے فعل مضارع ہے. یہ یقونوں فعل مضارع، عربوں کے یہاں مضارع فعل اس کو کہتے ہیں جو پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کو کور کرے. اگر پاسٹ ٹینس ہوتا تو کانا ہوتا. یہ یقونوں ہے. یقونوں جو ہے یہ حال اور مستقبل دونوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. ما یقونوں کی کا معنی ہے نہ اب یہ ممکن ہے میرے لیے، نہ کل کو میرے بعد، کیونکہ آپ ہیں خاتم النبیین. آپ کوئی نبی تو آنے کا نہیں کہ وہ اس کی وضاحت کرے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب ایسا دلایا ہے جو حال اور مستقبل ختم نبوت کی وجہ سے تاکہ قیامت ٹینس یا صیغہ یا فعل یا زمانہ ایسا استعمال کروایا گیا جو حال اور مستقبل یعنی فار ایور آپ کی پوزیشن کو واضح کرے گا، کرتا رہے گا. ما یکون لی، نہ میری اب یہ شان ہے، اسٹیٹس ہے، منصب ہے، نہ کل ہوگا. یعنی جب آپ بنفس نفیس موجود ہیں تو ایسا نہیں. تو جب آپ کی طرف اقوال افعال اعمال منسوخ کر کے بعض والے مرتب کر کے کہیں بھی لگائیں گے تو ان کا تو بدرجہ اولا یہ مقام نہیں ہو سکتا. یعنی جب رسول بنفس نفیس ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کی طرف اسناد کی بنیاد پر جمع شدہ اقوال یہ کام کیسے کریں گے؟ فرمایا نہ میرا یہ مقام ہے نہ ہوگا. کیا نہیں ہے؟ آن کو بدلا من تلقاء نفسی، کہ میں اللہ کے کلام میں کوئی چیز تبدیلی آلٹریشن کر سکوں، یہ میرا مقام اور منصب نہیں ہے. یعنی اللہ کے کلام کو رسول منسوخ نہیں کر سکتے. تو جب اللہ کے کلام کو رسول منسوخ نہیں کر سکتے بجائے خود،
تو ان کی طرف جو منسوب اقوال ہیں وہ کیسے اللہ کے کلام کو منسوخ کر سکتے؟ لہذا قول، فعل اور امر رسول کا قرآن کا ناسخ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول ہے مشکات میں، کلام اللہ ینسخ کلامی و کلامی لا ینسخ کلام اللہ، اللہ کا کلام میرے اقوال، افعال اور اعمال پر حاکم ہے، لیکن میرا قول اللہ کے کلام پر حاکم نہیں۔ فحاشا للہ، میں بری الذمہ ہوں اس بات سے کہ میں یہ کہوں کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے۔ لہذا یہ جو امت میں رجحان آیا ہے کہ نسخ القرآن بالسنہ، کہ سنت یا حدیث کے ذریعے قرآن کو منسوخ کرنا، ہم اسے غلط سمجھتے ہیں، یہ جرأت و ناروا جسارت ہے۔ اور ہم بھی نہیں کہتے، امام احمد بن حنبل کا، امام شافعی کا یہ قول ہے کہ اللہ کے کلام کو حدیث منسوخ نہیں کر سکتی، ہاں اس کا بیان ہو سکتی ہے، وضاحت ہو سکتی ہے، توضیح ہو سکتی ہے، تو وضاحت توضیح ناسخ تو نہیں ہو سکتی، ریپیٹ کر دے اصل اسٹیٹمنٹ کو، بیان کو یا متن کو۔ تو بہرحال اللہ کا کلام حاکم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محکوم ہے۔ پس اگر کوئی قول کے عمل منسوخ یا رسول ہے تو اسے قرآن کے ماتحت ہوگا، قرآن کی روشنی میں اسے پرکھا جائے گا۔ قرآن میزان ہے، اس میزان پر تولا جائے گا۔ اس ترازو کے پلڑوں میں ایک طرف ہم قرآن رکھیں گے اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، امت کے جو کچھ بھی ہے تولا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ اگر اس کے مطابق ہوگا قبول کر لیا جائے گا، اگر اس کے خلاف ہوگا تو اس کی نسبت ادھر رسول ہی ہم نہیں مانیں گے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں سیاست حدیث ہے کہ ایک شخص نے آ کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور کہا کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ دیکھو یہ یہودی اپنے مرنے والے پر رو رہے ہیں، اور والمیت یعذب، اور جو میت ہے اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ عبداللہ بن عمر نے یہ نکالا کہ جب میت پر رونے والے روتے ہیں تو ورثاء کے پسماندگان کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن براراز کہتے سبھی کو رسول اللہ، میں نے تو اللہ کے رسول کو سنا ہے۔ تو جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے یہ قول پیش کیا گیا تو فرمایا کہ خطا ہوئی عبداللہ ابن عمر سے، اور نہیں کہا جو کچھ کہ وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات اللہ کا رسول کیسے کہہ سکتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ما یخالف کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کے خلاف ہے۔ اور پھر امام حضرت ام المومنین نے قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ لا تازر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنے بوجھ کے سوا کسی دوسرے کا بوجھ تو اٹھائے گا نہیں، یہ قرآن کا موقع محسوس ہے۔ بس اگر یہ رو رہے ہیں تو ان کو رونے کی سزا ملے گی۔ اس میت کو، ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح اگر مرنے والا یہ وصیت کر کے جائے کہ خوب مجھے رونا، باقیات بلانے والیوں کو بلانا، کرائے پر بلانا، جس طرح ممکن ہو بلانا، خوب واویلا کرنا تاکہ ظاہر ہو کہ بڑا کوئی عظیم آدمی مرا ہے، تو چونکہ وہ رونا جو ہے اس کا تو باعث یہ وصیت ہوگی، اس کا اپنا ایک ایکٹ ہوگا، اس کا اپنا ایک عمل ہوگا، تو اس لیے اس کی پارٹیسپیشن ہوگی۔ لیکن اگر اس نے کہا نہیں، وہ اس کو ناپسند کرتا ہے تو یقیناً وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ کیا تھا کہ جو قول سے عمل منسوخ ہو تو اسے اللہ کی کتاب پر پیش کرو، تو اگر وہ اس کے موافق ہے فقط قبل، اسے قبول کر لو الا فلاح، اور اگر وہ اس کے خلاف ہو تو اسے ہم یعنی منسوخ میں رسول نہیں مانیں گے۔ اور یہی موقف ہے رفتہ محترم دور حاضر میں امام محمد الغزالی کا، جن کی کتاب ہے السنۃ بین اہل الفقہ و بین اہل الحدیث۔ کتاب اگرچہ
سعودیہ والوں نے بین کر لی ہے، لیکن 17 جواب اس کے بازار میں ہیں۔ لیکن خصوصی موقع سیدہ عائشہ کا، عبداللہ بن عباس کا اور امت کا، اور آج دور حاضر میں ایسے علماء بھارت پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کو کوئی چیز منسوخ نہیں کر سکتی، لہذا اللہ کے رسول کا یہ فرمان قرآن میں موجود ہے کہ میں تو اللہ کے کلام کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور آگے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں، میں تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں جو کچھ کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ اور 6:19 میں فرمایا اوحی الی ھذا القرآن، کہ وہی جو کچھ کیا گیا ہے وہ اللہ کا یہ قرآن ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں رفقائے محترم، اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں بھی اللہ کے احکام کی نافرمانی کروں، یہ ان شرطیہ ہے تفریق بالمحال، اگر وہ فرض محال میں بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کروں، رسول فرماتے تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ان عصیت ربی، اگر میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کروں تو انی اخاف عذاب یوم عظیم، تو بڑے دن کا جو عذاب ہے، فقر ہے، اس سے مجھے کون بچائے گا؟ یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی اگر رسولوں سے بھی سرزد ہو تو ان کا بھی مواخذہ ہوگا، ان کا بھی حساب کتاب ہے، وہ بھی گویا کہ انڈر اکاؤنٹیبلٹی ہے، مسئولیت تو ان کی جواب دہی ہے کہ وہ بھی اللہ کے احکام پر چلے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دو انتہا پسندانہ نقطہ نظر ہیں کہ ایک نے اقوال و افعال و اعمال رسول کو کتاب اللہ پر حاکم بنا دیا، قاضی بنا دیا، نافذ بنا دیا، یہ رجحان بھی غلط، اور یہ رجحان بھی غلط ہے توفیق کا ہے کہ کوئی قول کے عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب اللہ کے عین مطابق ہے، اس کی شرح ہے، تفسیر ہے، تبیین ہے، یا یہاں کتاب اللہ خاموش ہے، مضبوط بھی ہے، وہاں وہ باعلاج بنائے گئے ہیں، تو ان کو بھی کہنا جو نعوذ باللہ پورا کرکٹ کے مقام پر خریدتے ہیں، یہ دونوں رجحانات عداوت اور فساد پر مبنی ہیں۔ اور جو پہلے بات ہوئی تھی کہ ان چیزوں کو کتاب الہی کی میزان پر تولا ہے، اسی ضمن میں ایک اور آیت پیش کر کے آگے چلتے ہیں۔ اس کا نمبر 493 صفحہ 493 صفحہ سیدنا لقمان الحکیم، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ 15 آیت ہے سورہ لقمان کی، سورہ لقمان 493 صفحہ 15 آیت، ماں باپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو انہوں نے جو وصیتیں کی، نصیحتیں کی، تو ان کا قرآن میں یہ ذکر ہے، بیان ہے، اور اس بیان کا ایک حصہ یہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تیرے ماں باپ دونوں زور لگائیں، کوشش کریں، کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن، اس بات پر، اس امر پر، آن کوشش کا بھی، کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، یعنی اگر ماں باپ مشرک ہو یا کلی طور پر تو مشرک نہیں ہے، وہ کوئی شرک کی بات کہیں جسے کتاب اللہ نے شرک قرار دی ہے، تو چونکہ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے قرآن میں،
فرما برداری کا. لیکن جہاں فرمایا وہ کہ جس کا معاملہ شرک سے، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ تو نے اتباع کرنا لیس لنا بہ علم، یعنی اگر ایسی چیزوں میں کہ جن کا علم قرآن کے خلاف ہو اور وہ چیزیں شرک پہ مبنی ہیں، تو حکم ہوتا ہے فلا تطیعہما، نہ باپ کی مان، نہ ماں کی مان، نہ دونوں کی مان. باپ کہے ماں کہے دونوں کہیں، کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی روایت جو مشرکانہ ہو، شرک پر مبنی ہو، فلا تطیعہما، ان کی بات نہیں ماننی. گویا اگر شرک کے ما سوا، یعنی ایسے اقوال، افعال اور اعمال ہوں جن میں شرکیہ کلمات اور افعال اور اعمال نہیں ہیں، اور وہ کتاب اللہ کے ماتحت ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں اور ان کے مشرکانہ عقائد کو نہیں ماننا، تو اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ مشرک ماں باپ کی روٹی بند کر دو، کھانا بند کر دو، کپڑے جو حسن اور احسان ہے وہ بھی بند کر دو. نہیں، وصاحبہما، اور رفیق اور ساتھی بن کر رہ ان دونوں کا، پھر دنیاوی معاملات، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، معاشرت کے جو تقاضے ہیں، معروفہ حسن کارانہ انداز. یعنی جہاں تک دنیاوی کھانے پینے اور رہن سہن کا تعلق ہے، اس کو حسن کارانہ انداز میں پورا کرو، لیکن عقائد و اعمال میں اتباع جو ہے وہ کسی مشرکانہ عقیدے یا عمل کے نہیں کرنی، اتباع کرنی ہے کلام الہی. اور آگے فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیچھے چل، وَاتَّبِعْ، اور راستہ اختیار کر، وَاتَّبِعْ، پیچھے چل، سبیلا، اس راستے پر یا ان کے راستے پر، من اناب الیہ، جن کا رخ اور رجحان میری طرف ہو چکا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف جھک چکے ہیں. منیبین الیہ، یہ کون ہے؟ اہل ایمان. جو اہل ایمان ہیں ان کی اتباع کر، ان کے راستے پر چل، ان کے طور طریقوں کی تقلید یا اتباع کرنی ہے، اور ماں باپ کے حوالے سے یہ بات نہیں ماننی. یہ ضمن میں رکھتا ہے محترم سبیل انابت جو ہے اللہ کی طرف جھکنے والا راستہ. اس حوالے سے ہم سورہ زمر 39ویں سورہ 550 صفحہ اللہ کی طرف جھکنے والے کون ہیں جن کا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے. آیت 17 ہے سورہ زمر، وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. فرمایا اور وہ لوگ، والذین، اور وہ لوگ، اجتنبوا الطاغوت، جنہوں نے علیحدگی اختیار کری طاغوت سے. طاغوت رکھا ہے محترم ہر وہ فکر، فرد اور ادارہ جو کلام الہی سے سرکش ہو. طاغوت خود کو نہیں کہتے. طاغوت کا تقا کا معنی ہوتا ہے حدود سے باہر نکل جانا، باؤنڈری لائن کو کراس کر جانا. دریا کا پانی جب اپنی بیٹھ سے اوور فلو ہوتا ہے تو اسے عربی زبان میں اور قرآن میں طغیان کہا گیا. تو پھر انسانوں میں سے جو انسان اللہ کی کتاب سے، فرمان سے، قرآن سے سرکش ہو جائے، حدود قرآن سے نہیں لگ جائے، وہ طاغوت ہے. تو ایمان والے وہ ہیں کہ جو علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں ہر اس فرد
فکر ادارہ جو کلام الہی سے سرکش ہٹا ہوا. اور آگے فرمایا بدوہا کہ اس کی مانے، اس کی مرضی کو مقدم جانے. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور رخ کر لیا انہوں نے اللہ کی جانب. وَأَنَابُوا، اور رخ کر لیا. انابہ یونی کو انابتن کا معنی ہوتا ہے کسی کو قبلہ بنا کر اس کی طرف چل پڑنا، اور چل پڑے وہ رخ کر لیا انہوں نے اللہ کی جانب. اور اللہ کہاں ہے وہ اس کا ہم رخ کریں، وہ اس کو قبلہ بنا کر اس کی طرف دوڑیں. اللہ کی طرف دوڑنا، اللہ کی طرف رخ کرنا، اس کا معنی کیا ہے اور عملی طور پر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ اللہ تو نظر نہیں آتے، تو جو ذات نظر نہیں آتی تو اس کی طرف رخ کیسے کیا جائے، دوڑا کیسے جائے، اس کو قبلہ مقصود بناتا کیسے لگتے اس کی طرف؟ ابھی اس کا جواب دیتا ہوں اسی سورہ زمر میں. تو فرمایا کہ جنہوں جو دوڑ پڑے، رخ کر لیا انہوں نے اللہ کی جانب، لَهُمُ الْبُشْرَى، اے رسول ان کے لیے کیا ہے؟ بشارات ہے، کامیابیاں، کامرانیاں. فَبَشِّرْ عِبَادِ، دال کے نیچے جو زیر ہے رخ کا محترم، یہ اصل ہے عبادی، میرے بندے. پاس اے رسول آپ بشارت پہنچائیں میرے بندوں کو. اب رخ کا محترم جس طرح حکومتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کسی شہری سے خوش ہوتی ہے خدمات سے، کارناموں سے، وفاداری سے، تو اس کو میڈل دیتی، سرٹیفکیٹ دیتی ہے. میڈل یا سرٹیفکیٹ دینے کے دو طریقے ہیں رخ کا محترم. ایک تو شہری کو گورنر ہاؤس بلایا جائے، ڈی سی آفس بلایا جائے اور اسے میڈل دے دیا جائے، یہ بھی ایک اعزاز ہے. اور دوسرا اعزاز کیا ہے کہ گورنمنٹ کا نمائندہ اس شہری کے گھر پر آئے، گھر پر تقریب منعقد ہو اور گھر پر آ کر وہ جو میڈل ہے، سرٹیفکیٹ ہے، شہادہ ہے، وہ اسے سونپی جائے، دی جائے. اس دوسرے طریقے کار میں آنر یا اعزاز زیادہ. بالکل یہی طریقے کار اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے بندوں کے حوالے سے استعمال کرنا. اللہ پاک فرماتے ہیں فَبَشِّرْ عِبَادِ، اللہ پاک اپنے نمائندہ رسول کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ میری طرف سے جا کر میرے خاص بندوں کو بشارت پہنچائیں. بشارت اللہ کی ہے اور پہنچی ہے بندوں کا، اور کس کے ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہے؟ اولین و آخرین کے امام، نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے. اب کیا مقام ہے اللہ کے ان بندوں کا کہ جنہیں اللہ کا رسول مامور ہو رہا ہے کہ وہ ان کو بشارت پہنچائے، سنائے. اللہ کے یہ بندے کیا کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو اللہ والے کنووں میں اڑ کے اپنے آپ کو وہ لگا لیتے ہیں اٹھ کر، اور سال ب سال ایک کام پر یا بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، چیلے کرتے ہیں، یہ ہنستے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. اللہ اپنی بندوں کے بارے میں ان کا تعارف کیا فرماتا ہے؟ اس کا محترم نمبر 1 5ویں کام صفحہ، اللہ کو وہ خاص بندے کہ جن کو اللہ کا رسول بشارات سنانے پر مأمور ہوا ہے. یہ کون سے بندے ہیں رخ کا محترم؟ الذین یستمعون القول، اللہ والے اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو اللہ کا کلام، قول، قرآن محبت سے، پریم سے، پیار سے، توجہ سے، انابت سے سننا. اللہ کے کلام کو محبت سے سننا، سمجھنا، سمجھانا، پہنچانا، یہی تو اللہ والوں کا کمال ہے. اولیاء اللہ اور کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو ولایت قبروں کا مسئلہ بن گئی ہے، جبکہ اللہ پاک نے
سورہ یونس کی آیت 62 میں آپ نے اولیاء کو زندہ مومن، زندہ اہل تقویٰ، تو کیا فرمایا؟ اللہ والے کون ہیں؟ یستمعون القول، جو پورے انہماک، توجہ، دل لگی، دل جمی اللہ کے کلام کو سننے والے، سمجھنے والے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ یہ ترجمے غلط ہے اردو میں جو کیے گئے، جو عام ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ پھر اس کی کلام کی اچھی باتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ غلط ترجمہ۔ کیا اللہ کے کلام میں کوئی ایسی بات بھی ہے جو اچھی نہیں ہے؟ کیا اللہ کا قول اور اللہ کا کلام اچھی باتیں اور غیر اچھی باتیں دونوں پر مشتمل ہیں؟ قرآن حکیم سورہ الانعام آیت 154 تماماً علی الذی احسن، کلام میں لائن میں تو ہر چیز آسن ہے، قول ہو، فعل ہو، عمل ہو، کلام لائن تو ہے ہی آسن، غیر آسن تو اس میں کوئی چیز ہی نہیں۔ تو یہ جو نیچے آپ دیکھیں آخری دوسری سطر جو ہے نا، اسی سطر پر اللہ نزل احسن الحدیث، آسن سپرلیٹو ڈگری ہے، اللہ کی حدیث، اللہ کا کلام جو ہے یہ آسن۔ تو یہ ترجمہ کرنا کہ اللہ کے کلام کو سن کر اس کی اچھی اچھی باتوں کی اتباع کرتے ہیں، یعنی جس سے یہ تاثر کیا کہ غیر مسلم ہمیں کہیں کہ تمہارے کلام میں کچھ باتیں اچھی ہیں اور کچھ لوگ ملا تمہارے ترجموں کی ان سے اچھی نہیں ہیں، تو یہ غلط ترجمہ ہے۔ اصل میں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ کا ترجمہ جو ہے وہ فَيَتَّبِعُونَ کے اندر جو فعل اتباع ہے اس کی طرف راجع ہے، اور معنی یہ ہے کہ بالکل جو اللہ کے کلام کو سن اور سمجھ گئے ہیں اس کی بہتر سے بہتر انداز میں اتباع کرتے ہیں۔ بہتر اتباع ہے، نہ کہ اچھا کلام اور نعوذ باللہ کام اچھا کلام، یعنی یہ احسن کا معنی ہے احسن الاتباع۔ اب ایک وقت میں اللہ کے کلام کی اتباع گھوڑوں کی پشتوں پر چڑھ کر، اونٹوں کی پشتوں پر سوار ہو کر، دوسرے وقت میں یعنی بیل گاڑیاں اور گاڑیوں پر، اور موٹر، کار، ہوائی جہاز اور آپ کے ہیلی کاپٹر، یعنی زمانہ ارتقاء پذیر ہے۔ جہاں تک وسائل کا تعلق ہے، مینس وسائل ارتقاء پذیر ہے، بہتر سے بہتر وسائل آئیں گے۔ تو یہ کہنے کی پہلے کیونکہ ہم قرآن ہاتھ سے لکھا کرتے تھے اور آپ پریس کا دور ہے، تو چونکہ نبی اور صحابہ کے دور میں تو پریس تھا نہیں، بس ہم تو بھائی وہ کیا کریں گے، وہی طریقے اختیار کریں گے اتباع قرآن کے جو نبی کے دور میں تھے۔ یہ غلط ہے، یعنی جہاں تک ذرائع کا تعلق ہے وہ ارتقاء پذیر ہے، تو ہر وقت کا بہتر سے بہتر ذریعہ کام میں لا کر اللہ کے کلام کی اتباع کی جائے گی۔ ایسا نہیں جس طرح چور دیوار نے بہتر سے بہتر کھانا مذہبی پیشوا کے پاس، بہتر سے بہتر مشروب مہیا، لیکن جب مشروب بھی ہے مٹی کا پیالہ لاؤ، کیوں؟ رسول پاک مٹی کا پیالہ استعمال کرتے تھے، بہتر سے بہتر 9 اقسام کے سالن، اور اس لکڑی کے پیالے میں ڈالو، کیونکہ رسول پاک لکڑی کے پیالے میں ڈال کر کھانا یا سالن کھاتے تھے۔ اب وہ سالن کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، مشروبات کیسے ہیں، وہ دنیا جہان کے اچھے سے اچھے، اور پیالہ مٹی اور لکڑی کا، یہ فریب نفس۔ تو فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، بہتر سے بہتر اتباع کریں اپنے حالات و وسائل میں، جو بہترین چیزوں کو اللہ کے کلام پر لگائیں، اس کے فروغ اور اشاعت کے لیے بہترین اپنی محنت کلام الہی پر وقف کریں۔ وہ اہل ایمان ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی ہے قبل از وقت، اور فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ۔ جب ہم اللہ کے کلام کا کام کریں گے تو جو لوگ انسانوں کے کلام پر مٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، وقف ہو چکے ہیں، وہ فرقے لگائیں گے، وہ گمراہ قرار دیں گے۔ قرآن کے اتباع کرنے والوں کو
اللہ پاک پیش کی آپ نے قرآن پر چلنے والوں کو ایک اور انعام عطا فرماتے ہیں، اور وہ کیا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ قرآن والے ہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہادی و مہدی قرار دیا ہے۔ ایمان بھی قرآن میرے اور آپ کے لیے یقین باتیں کہ دنیا جہان کے فتووں کے سامنے ہم کھڑے ہو سکیں، دنیا جہان کے فتوے قاضیوں کے، مفتیوں کے، عالموں کے، فرقہ پرستوں کے ہمیں قرآن کے موقعوں سے ڈگمگا نہ سکیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں اللہ کا کلام یہ کہتا ہے، بشارت دیتا ہے، اللہ اپنے قرآن میں کہتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، میرے یہ بندے میرے فتوے کی روح سے ہدایت یافتہ ہے۔ بس قرآن والے ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں اگر اصحاب ایمان۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأُولَٰئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ قرآن والے ہادی و مہدی یہ ابلہۂ مسجد نہیں ہیں، تہذیب کے فرزند بھی نہیں، ابلہۂ مسجد بھی نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولو الالباب، یعنی ہائیلی انٹلیکچوئل، ہائیسٹ انٹلیکچوئل۔ اللہ کا کلام اہل ایمان کو اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ وہاں عقل و دانش و بینش، بصیرت و بصارت اپنے کمال مطلوب کو جا پہنچے۔ تو یہ مقام اناقو بن اللہ، اہل بناوت، اس کو کھولتا ہے۔ اور اس ریبن میں رفتہ محترم ایک دوسرا گروہ ہے جس کا یہ 5ویں کامل کی آخری سطر، یہ بلکہ 22 آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جس کا کھول دیا اللہ تعالیٰ نے دل دماغ، یا کھلا پایا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل یا دماغ کو اسلام کے لیے، اسلام کے لیے شرع صدر کیا ہے وقتہ محترم؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اللہ کی طرف سے آنے والے نور کے اوپر چلتا ہے۔ پس نور قرآن پر چلنے والا، نور قرآن کے اوپر قائم انسان اور ادارہ وہ کون ہے؟ جس کا دل دماغ اسلام کے لیے پوری طور پر کھل چکا ہے۔ تو جس کا دل دماغ کھلا ہوگا اللہ کے اسلام کے لیے، اس کی پہچان ہوگی کہ وہ نور قرآن پر قائم ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور اس کے برعکس ہلاکت اور بربادی ہے ان افراد کے لیے جو سخت کر چکے ہیں اپنے دل اور دماغ اللہ کے کلام کے لیے، انسانی تصنیفات کے لیے، اداروں کے لیے آپ اپیل کریں، قوالیوں کے لیے، مزاروں کے لیے، تو ٹھک کے ٹھک، گروہ در گروہ، چندے مال سب لے کر آئیں گے، اور اللہ کے خالص قرآن کی دعوت کے لیے، منادی کے لیے، پرچار کے لیے، اس کے اداروں کے قیام کے لیے دعوت دیں، تو ٹک سے مس نہ ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے دل دماغ اللہ کے کلام کی جانب سے سخت ہو چکے ہیں، اللہ کے کلام کے لیے وہ اداس نہیں، نرمی نہیں، اللہ کے وقار کا وہ مقام نہیں رہا۔ مومن جو اللہ کے لیے بشتا ہے وہ اللہ کے کلام کے لیے مر مٹے گا، اور وہ اپنے وجود کو قربان کرے گا کہ دنیا پہ اللہ کے کلام کا نقش اور نور عام ہو جائے، اور میں اس کام میں لگ جاؤں، اللہ مجھے قبول کر لے، اور کیا چاہیے؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، پس ہلاکت ہے جنہوں نے سخت کر لیا اپنے قلوب و اذہان کو اللہ کی کتاب ذکر کے حوالے سے۔ اور ذکر اللہ کا کیا ہے؟ پچھلے درس میں ہم نے سورہ حامیم سجدہ 41ویں کی سورہ کی آیت 41 دیکھی تھی کہ یہ کتاب ہے منزل من اللہ۔ فرمایا اولئک فی ضلال مبین، وہ تمام محنتیں جو کتاب الہی سے ہٹ کر کر رہے ہیں یہ سب راہ کہاں جائیں گی؟
قیمت صرف اس چیز کی پڑے گی رفتہ محترم جو میزان الہی پر پوری اترے گی. جو چیزیں ادارے، افکار، افراد کلام الہی سے ہٹے ہوئے ہیں ان پر جو حاضری والے گروہ پر جو مال لگا رہا ہے کیا فائدہ؟ اللہ کے کلام پر لگاؤ کہ وہ ابد کا کلام ہے، ابد کا تمہارا ساتھی ہے، حشر کا تمہارا ساتھی ہے، رب سے اولا کے ساتھ میں وہ تمہارا گواہ ٹھہرے گا. تو فرمایا کہ جنہوں نے کلام الہی سے اپنے آپ کو وابستہ کیا، ہٹ کر کلام الہی سے ہٹ کر، تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ اولئک فی ضلال مبین، ان کی محنتیں صریح طور پر گمراہ یعنی بے رائے گاہ، یعنی ان کا کوئی مثبت اور تعمیری نتیجہ جو ان کو کامیاب کرے ایسا نہ ہوگا. فرمایا اہل ایمان اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ. فرمایا اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے نزل جس نے نازل کیا. کیا نازل کیا رفقائے محترم؟ احسن الحدیث. احسن الحدیث رفقائے محترم کلام اللہ کا ایک نام ہے. قرآن کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، صفاتی اسماء ہیں، ان میں ایک نام کیا ہے؟ احسن الحدیث. احسن کا معنی ہے سب سے بڑھ کر بیوٹیفل، سب سے بڑھ کر حسن و جمال و کمال کا مجموع، آئینہ. اور الحدیث کا کیا معنی ہے عربی زبان میں؟ دا لیٹسٹ، ماڈرن. حادثہ کا معنی ہوتا ہے نو بنو، نئے سے نیا. احسن الحدیث کا معنی ہے وہ حسن و کمال کی جامع کلام، کلام الہی جو ہر دور میں جدید سے جدید تر ہوگی، جدید سے جدید تر رہے گی. کوئی دور ایسا نہیں آئے گا کہ کلام الہی نعوذ باللہ پوشیدہ ہو جائے، قدامت زدہ ہو جائے. یعنی موسٹ ماڈرن، ہر جدید سے بڑھ کر اللہ کا کلام جدید ہے. کیوں کہ جس ذات کا یہ مطلب ہے، نمائندہ ہے، اس کے ہاں تو نہ زمان ہے نہ مکان. وہ تو ہر زمان و مکان سے مفوق حقائق ہے یہ قرآن کے. تو یہ ہر آن تر و تازہ ہیں، زندہ ہیں، جدید سے جدید ہیں. اور فرمایا وہ اصل حدیث کا ہے کتابہ دستور حیات. کیسا دستور حیات؟ متشابہن. متشابہن کا عام ترجمہ کرتے ہیں شبہ وار. بول نعوذ باللہ من ذالک. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 اور 7 میں جو ہے کہ قرآن دو طرح کا ہے، محکم اور متشابہ. تو متشابہ کا معنی نعوذ باللہ تفسیر عثمانی اور حتی تخیل القرآن بول جن کی مراد مشتبہ ہے، مشتبہ المراد. تو قرآن کے کلام کو مشتبہ المراد کہنا یہ کلام الہی سے نادانی ہے، ناواقفی ہے. پورے کلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر متشابہ قرار دیا ہے. تو کیا پورا کلام نعوذ باللہ گول ہے، مشتبہ المراد ہے؟ متشابہ کا معنی ہوتا ہے رفقا محترم ملتا جلتا، ریزنبلنگ، ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ برابری کرنے والا. تو کلام الہی بات اس وجہ سے متناسب ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ہم آہنگ، کنسولیڈیٹ کرنے والی، تعین کرنے والی، تصدیق کرنے والی، ایک دوسرے کو سہارا دینے والی. تو اللہ کا سارا کلام کیا ہے؟ ہم آہنگ ہے، تصدیق کرنے والا ہے، سہارا دینے والا ہے، مطابقت اختیار کرتی ہے ہر سورہ دوسری کے ساتھ، ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ، ہر مقام دوسرے مقام کے ساتھ. فرمایا مثانیہ. مثانیہ رفقا محترم یہ مثنا کی جمع ہے. مثنا یہ جو ترجمہ کیا دوہرائی جاتی ہیں، دوہرائی جانے والی، یہ غلط ہے. اصل میں ثانیہ یسنا ایک طے کے اوپر دوسری طے، ایک پرت کے اوپر دوسرا پرت، ایک لیئر کے اوپر دوسرا لیئر. یہ مثلا کپڑے کا تھان ہوتا ہے،
تو کپڑے میں تھان کے جو تہ درتا ہے جب ہم اسے کرتے ہیں تو یہ مسانیہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح پھلوں کے اوپر یعنی گودا، پھر ایک تہ، پھر ایک بیرونی گراس، تو مسانیہ مسنا کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تہ، اور مسانیہ قرآن کا وصف ہے کہ اس کا معنی ہے مینی فولڈڈ، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے جو لیئرز ہیں، تہیں ہیں، پرت ہیں، لیولز ہیں، ڈائمینشنز ہیں، یعنی قرآن کثیر جہاد، کثیر پہلوؤں کا، کثیر جہتوں کا، پرتوں کا حامل ہے۔ اس طرح ایک ماتی مثال رکھتا ہے محترم، ایک آپ چھوٹی سی مثال سیب کی لے لیں۔ اب سیب کا جو مطالعہ ہے یعنی اس کا اسٹڈی آف ایپل کیا ہے؟ یعنی اگر آپ ایک ڈاکٹر اور مریض کے حوالے سے سیب کا مطالعہ کریں تو یہ مطالعے کی ایک جہت ہے، سیب ہوئی ہے۔ جب ایک ڈاکٹر غذا کا ماہر اور ایک مریض اور غذا کا محتاج سیب پر بحث کرے گا تو یہ بحث غذائی حوالے سے، صحت اور مرض کے حوالے سے ہوگی، سیب ہو جائے گا۔ لیکن ایک سیب کو جو اگانے والا ہے، فارمر ہے اور منڈی اور آڑت کا مالک ہے، وہ سیب کا مطالعہ ایک اور حوالے سے کرے گا۔ یہ بھی سیب اگانے سے کیا ملے گا؟ سیب کو اپنی دکان پر رکھنے سے مجھے پروفٹ کا حاصل ہوگا، یعنی ایک آڑتی کا، کسان کا جو مطالعہ ہے سیب کا، وہ ایک اور حوالے سے، وہ صحت اور مرض کے حوالے سے نہیں، غذا کے حوالے سے نہیں، وہ منفعت کے حوالے سے ہے۔ تو کیا ہوگا؟ سیب وہی رہے گا، مطالعے کا رخ اور ہو جائے گا۔ اسی طرح رفتار بول کر وہی سیب ہے تو وہ ایک باٹنسٹ، جو باٹنسٹ ہے، نباتات کا اور اشجار کا جو عالم ہے، وہ اس کا مطالعہ ایک اور حوالے سے کرے گا کہ سیب کیسے ماحول میں پیدا ہو سکتا ہے، اشجار میں اس کی نوع کیا ہے، اس کا بیج جو ہے وہ کن کن اقسام کا ہوتا ہے، کس ماحول میں ہوتا ہے، کس موسم میں ہوتا ہے، کون سی چیزیں اس کی گروتھ کا باعث بنتی ہیں، کون سی رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، اس میں کیا کیا مزید تنوع پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اب وہی سیب جو ہے اس کا ریفرنس یا حوالہ تبدیل ہونے سے مطالعے کی جہت تبدیل ہوگی۔ بس اسی طرح قرآن کیا ہے؟ مسانیہ، یعنی اس میں موضوعات کبھی خالق کے حوالے سے ہیں، کبھی مخلوق کے حوالے سے، کبھی انسان کا مظاہرہ کفر کے حوالے سے، کبھی ایمان کے حوالے سے، کبھی نفاق کے حوالے سے، کبھی فسق اور فساد کے حوالے سے، کبھی دنیا کے حوالے سے، کبھی آخرت کے حوالے سے، کبھی فرد کے حوالے سے، کبھی جماعت کے حوالے سے، کبھی معیشت کے حوالے سے، کبھی معاشرت کے حوالے سے، کبھی صنعت کے حوالے سے، کبھی زکات کے حوالے سے، کبھی عقائد کے حوالے سے، کبھی اعمال کے حوالے سے۔ تو یہ جو حوالہ جات ہیں یہ دراصل وہ ریفرنسز ہیں کہ جن ریفرنسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا پس منظر میں رکھتے ہوئے مطالعے کے ہزار دروازے کھلتے ہیں، اور ان تمام دروازوں کو کھولنے والا اور کھولنے کے بعد جو کچھ آگے آنے والا ہے ان کو بیان کرنے والا ہے یہی قرآن ہے۔ اس حوالے سے قرآن کیا ہے؟ مسانیہ، یعنی ہزار پہلوؤں کا حامل، بے پناہ جہتوں کا، پرتوں کا، لیولز کا حامل، یہی قرآن ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ایمان والوں کا کیا حال ہے؟ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ تین چیزیں ایمان والوں کے اندر آئی۔ نمبر ایک، تقشعر، تقشعر جو ہے ایک شعرہ، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ کام اٹھتے ہیں، کام اٹھتی ہیں ایمان والوں کی کھالیں۔ ایک شعرہ کام اٹھتی ہے ایمان والوں پر، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے اللہ کا کلام سن کر۔ بلا شبہ ایک شعرہ کا ایک معنی یہ بھی ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ ایک شعرہ کا یہ معنی بھی ہے، لیکن ایک شعرہ کا دوسرا معنی کیا ہے؟
نہر کھودنا، کسی جگہ پانی کی تلاش کے لیے سروے کرنا، اور سروے کر لینے کے بعد اس امر کا تعین کرنا کہ یہاں پانی نکل آئے گا۔ جس جگہ آپ نے بور کرنا ہو تو پہلے اسسمنٹ کرتے ہیں کہ یہاں پانی پائے جانے کے امکانات ہیں یا نہیں، اور اگر آپ کا یقین ہو جائے کہ ہاں یہاں امکان ہے تو پھر ہم کھدائی کرتے ہیں۔ ایک شہر نہر، دریا، ندی، نالے، تو اس کا پانی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا؟ سروے کرنا، تعین کرنا، منصوبہ بندی کرنا، اور جلود جو ہے جلود جس طرح کھال کو کہتے ہیں اسی طرح جلود کہتے ہیں انسانی کیپیبلٹیز کو، امکانات کو، صلاحیتوں کو، یعنی اس کلام الہی سے انسانوں کی صلاحیتوں کو کیا ایک رخ ملتا ہے، ایک منصوبہ، ایک پلان۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے انسانی صلاحیتوں کو ان کی نشو و نما کے لیے، شرف کے لیے، بالیغی کے لیے ایک آؤٹ لیٹ ملتا ہے، ایک راستہ ملتا ہے، نکاسی کے لیے ایک تدبیر اور طریقہ کار ان کو عطا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودہم، پھر اس راستے پر وہ صلاحیتیں پڑھ کر کیا ہو جاتی ہیں؟ لانا یلینو دریا کا، ندی کا، نالے کا پہ نکلنا۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں، جسم، جان، صلاحیتیں، امکانات وہ ندیوں اور نالوں کی طرح بہہ نکلتی ہیں۔ کلام الہی ان کو ایک رخ پر ڈالتی ہے، اور کلام الہی کے رخ پر چل کر ان کے اندر جو امکانی صلاحیتیں ہیں وہ رواں دواں ہو جاتی ہیں، یعنی جوئے آب جس طرح ندیاں، نالے، دریا بہہ نکلتے ہیں، تو کلام الہی سے فیض یاب ہو کر اہل ایمان کے دل دماغ میں جو ممکنہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جسم و جان میں وہ رواں دواں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا وہ محترم کمال کہ 3 دہائیوں کے اندر قرآن سے وابستہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو امکانات اور صلاحیتیں تھی کلام الہی کے ساتھ جڑے تو بڑے اعظموں کے بڑے اعظموں پر چھا گئے 30 سالوں کے اندر۔ تو یہ کلام الہی کے اوپر چلنے کا فیضان تھا۔ آگے فرمایا وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ان اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دل دماغ ہمیشہ جھکے رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے کلام کی طرف۔ کتنا اللہ پاک کا احسان ہے رفقا محترم کہ میرا ایمان اللہ کا کلام اتنا ذخامت میں چھوٹا ہے کہ میری جیب میں سما سکتا ہے، آپ کی جیب میں سما سکتا ہے۔ وہ کیا کہ میرے پاس تو ہر وقت آئینہ ہے، تو اس آئینے میں جب جاؤں اپنی اور اپنے محبوب کی، تو یہ کلام الہی کو ذخامت بھی اتنا چھوٹا کہ آپ کی اور میری جیب میں سما جائے، اور حقائق و معارف کو بیان کریں اور تعریف کریں تو دفتروں کے دفتر ختم ہو جائیں، کلام الہی باقی رہے۔ یہ کلام الہی کا اعجاز ہے۔ قلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے دل دماغ تو ہمیشہ جھکے رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں اہل ایمان کے۔ اور اہل ایمان سنو، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ فرمایا پس یہی وہ گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ یہ اللہ سے ہدایت پانے کا اللہ کے قرآن کے سوا اب کوئی ذریعہ نہیں ہے رکھتا۔ اگر آپ ہادی و مہدی بننا چاہتے ہیں تو ایک ہی دروازہ کھلا ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام پر آئیے، اپنی مشیت کو کلام الہی کی قالب میں ڈالیے، آپ ہادی و مہدی ہوں گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ اپنے کلام سے ہٹا ہوا پائے فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اسے کوئی دنیا کی طاقت ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتی۔ یہ جو ہے رفقا محترم کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو یہ بھی چونکہ کنٹروورشل موضوع ہے
تو اگلے اتوار کو انشاءاللہ اس پر میں مستقل کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ اللہ کی مشیت کا ہدایت اور گمراہی جو انسانوں کے سے کیا تعلق ہے. لیکن آج میں ہدایت یہ جو موضوع زیر بحث تھا انابت کا، وہ انابت کے موضوع پر ایک آیت پیش کر کے ختم کرتا ہوں. وہ فرمایا تھا کہ اس راستے پر چلو جو منیبین کا ہے، ان کا ہے جو اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں. آپ اس زمن میں 556 صفحہ ہے رفتار محترم، 556 صفحہ صفحہ، یہ تیسری سطر اوپر سے نیچے. وہ جو کہا تھا وہ انابو اللہ، اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ کی رخ کر لیں، اللہ کو قبلہ مقصود بنا کر آگے بڑھیں. اب اس کو اللہ خود ہی کھول رہے ہیں. 556 صفحہ تیسری سطح 53 آیت. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور دوڑو، جھکو، رخ کرو اپنے رب کی جانب. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرو. اسلام قربان کر، اور قربان کر دو، قربانیاں دو جس کو جان کی اللہ کے لیے. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ موت اور موت کے بعد جو آنے والا عذاب ہے وہ تمہیں پہنچے. ثم لا تنصرون، اگر خالی ہاتھ بلکہ خلاف کلام الہی افعال و اعمال لے کر اللہ کے وہاں پہنچے، عذاب بھی ہے اور کوئی تمہاری نصرت بھی نہیں کر سکے. اب یہ جو اللہ کی طرف دوڑنا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف آنے کا معنی یہ ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. اب زمین پر اللہ کی نمائندہ اس کی کتاب ہے، کلام الہی مظہر اعظم ہے صفات و جلال الہی کا. بس اللہ کی طرف آنے کا معنی اللہ کے کلام کی طرف آنا ہے. اللہ کے کلام کی طرف آنے کا معنی اس کی اتباع کرنا ہے. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، بس پیچھے پیچھے چلو. اللہ کی طرف آنے کا کیا معنی ہوا؟ پیچھے پیچھے چلو اس احسن، سب سے حسن والا وہ کلام جو اللہ نے نازل کیا یا نازل کیا گیا ہے تمہاری جانب. پاس اللہ کی طرف آنے کا معنی کلام الہی کی اتباع کرنا ہے، احسن کلام کی. اس سے پہلے کہ عذاب آئے اور پھر تمہیں شعور بھی نہ ہو، یا یوں کہو کہ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، یا عذاب کے وقت کو ہائے افسوس میں نے اللہ کی کتاب کے بارے میں کتنی ناروا، یعنی میں نے جسارت کی، غلط طرز عمل اختیار کیا. یا یوں کہو، پر فرمایا کہ تم مسخرہ پان کا مظاہرہ کرنے والے ہو. اور آگے فرمایا اور تقولا، یا یوں کہو قیامت والے دن کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو یقیناً میں متقیوں میں سے ہو جاتا. یا جب عذاب دیکھے گا تو یوں کہے گا اے کاش کہ میں ایک دنیا میں ایک دفعہ چلا جاتا دوبارہ تو میں پھر محسنین میں سے ہوتا. اللہ پاک فرمائیں گے بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. فرمایا نہیں، اب اس رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ بتا کیا تیرے پاس میری آیتیں پہنچی تھی؟ میرا قرآن تیرے کوئی تک پہنچ گیا تھا؟ فرمایا اگر میرا قرآن اس کی آیتیں پہنچی تو نے کیا کیا؟ فکذبت، تو نے فالسیفیکیشن کی، تکذیب کی، جھٹلایا اس کو عمل میں. واستکبرت، اور بڑا جانا تو نے اپنے آپ کو. وکنت من الکافرین، اور تو بڑا ہی نہ شکرا نکلا کہ اللہ کا کلام تیرے گھر میں تھا، وہ غلاف میں بند رہا اور دنیا جہان کی کتابیں بھائی کھاتے، اخباریں، رسالے پڑھتا رہا، اور پڑھا جو نہیں پڑھا تو اللہ کا کلام. تو اتباع جو ہے رفتار محترم وہ کلام الہی کی ہے اور رسول کی اطاعت ہے، جماعت مومنین کے راستے کی بھی اتباع ہے. لیکن ان تمام اتباعوں پر یہ شرط ہے کہ وہ کلام الہی سے ہٹی ہوئی نہ ہو
بس اگر قول فعل امر رسول کا اجماع یا تواتر کلام الہی سے ہٹا ہوا نہیں ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو کلام الہی سے ہٹی ہوئی ہے تو بس ہم اس کی نسبت رسول اور نسبت اصحاب ہی تسلیم نہیں کرتے، چل جائے کہ ہم اس کا انکار کریں یا تسلیم کریں۔ اللہ پاک اپنے کلام کے موقع پر قائم کی تعبت عطا فرماتے رہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔